ایک دفعہ پہلے بھی سینئر گروپ کے سامنے ان خاتون کا تذکرہ ہو چکا ہے، اصفہان کی بانو نصرت امین اصفہانی، یہ عورتوں کی مجتہدہ گزری، عورتوں کی مجتہدہ۔ آیت اللہ سید محمد کاظم شیرازی نے ان کو اجازہ روایت دیا تھا، اور یہ لکھا تھا اپنے اجازہ روایت میں کہ بانو بزرگوار، بانو امین کے نام سے مشہور، یہ آج کل کی عورتوں میں بہت برگزیدہ ہیں، اپنی پوری زندگی نے تحصیل علوم دینیا میں گزاری، اور تمام علوم معقول و منقول میں مرتبہ اجتہاد کے اوپر یہ فائز۔ اور آیت اللہ عبد الکریم حائری نے، جنہوں نے قوم کا حوزہ علمیہ قائم کیا تھا، انہوں نے اسی اجازہ روایت کے حاشیے میں لکھا تھا کہ جو کچھ شیرازی نے لکھا ہے، آغا شیرازی نے، وہ سب صحیح ہے، اور میں بانو امین سے دعا کا طالب ہوں۔ اچھا، انہوں نے اتنی عظیم عالمہ تھی کہ تفسیر مخزن العرفان کے نام سے 15 جلدیں جو ہے وہ انہوں نے لکھی، اور پھر اس کے بعد پھر یہ جب نجف تشریف لائی ہیں تو مخزن اللیالی فی فضائل الموالی کے نام سے ایک باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی تھی فضائل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اتنے بڑے مقامات کو حاصل کر لیا تھا عرفانی اعتبار سے، سیر و سلوک کیسے مدارج طے کر لیے تھے کہ اپنے جو ان کو ایکسپیرینسز اس راہ میں ہوئے تھے اس پہ پوری ایک کتاب لکھی تھی، النفحات الرحمانیہ فی الواردات القلبیہ کے نام سے، باقاعدہ پوری کتاب اس موضوع کے اوپر لکھی ہے کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز بتائیں۔ خود فرماتی ہیں کہ میں بچپن سے ہی اور جوانی سے ہی اس قدر مطالعے کی حریص تھی، اتنا پڑھتی تھی اور اس قدر واعظ و نصیحت کی میں شوقین تھی کہ جب میری ہم عمر لڑکیاں کھیل کود میں مصروف ہوتی تھی تو میں مطالعہ کر رہی ہوتی تھی، اور اتنے زیادہ مجھے تانے دیے جاتے تھے، اتنے زیادہ میرا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن میں تحمل سے کام لیتی تھی۔ خدا ہی جانتا ہے، فرماتی ہیں کہ اس راہ میں نے کتنی سختیوں اور مصیبتیں اور مشکلات اٹھائیں۔ اچھا، اپنے بچوں کو میں ان کے متعلق بتا رہا تھا تو انہوں نے بانو نصرت امین کے متعلق کہا کہ لیکن دیکھیں نا کہ کھیلنا وغیرہ بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے ہمارے بھی دماغ میں آتا ہے بھائی یہ کیا کہ انسان کتابی کیڑا بنا رہے، کھیل بھی تو ضروری ہے۔ تو دیکھیے میں نے یہ کہا کہ ہاں پھر کھیل ضروری ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے جس طرح عام لوگ سب کھیلتے ہیں ہم بھی کھیلیں تو انسان پھر عام آدمی بن کر رہ جاتا ہے۔ مثلا میں نے ایک مثال بھی دی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو مشہور اسکواش کے پلیئر گزرے ہیں جہانگیر خان، ان کے متعلق ملتا ہے کہ جناب 16 اور 18 گھنٹے کی پریکٹس کرتے تھے، 7 8 گھنٹے تک بس ایک بال کو دیوار پہ مارے چلے جا رہے ہیں مثلا، اور 2 گھنٹے کی جو ہے وہ جاگنگ کیا کرتے تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی ظاہر ہے کہ ورلڈ کلاس پلیئر بننے کے لیے اس تمام چیزیں تو ضروری ہوتی ہیں، یعنی اس کے لیے تو یہ سب چیزیں آپ برداشت کرتے ہیں، لیکن علم دین میں جو ذرا سا بھی آپ جاتا ہے لوگ اسے ایب نارمل، خپتی، پاگل اور یہ سب قرار دیتے ہیں۔ ان کو بھی تو آپ قرار دیں خپتی اور پاگل؟ نہیں، ان کی بڑی تعریفیں ہوتی ہے، خوب تعریف ٹی وی پہ بلایا جاتا ہے اور ان کے معمولات زندگی وغیرہ پوچھے جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ بانو نصرت امین اصفہانی غالباً غیر شادی شدہ ہوں گی، جبھی تو انہوں نے اتنی معرکۃ الآرا جو ہے وہ کتابیں تصنیف کی اور اتنے بڑے علمی مقام تک پہنچ گئیں۔ آپ حیران ہوں گے ان کے 9 بچے تھے، اس کے ساتھ انہوں نے اتنے بڑے مقام کو حاصل کیا۔ تحصیل علوم دینیا میں سید علی نجف آبادی کے پاس جایا کرتی تھی اور اکثر ان کو بھی اپنے پاس درس وغیرہ کے لیے بلواتی تھیں۔ ایک دفعہ جب اطلاع آئی کہ ان کے ایک بیٹے انتقال کر گئے تو سید علی نجف آبادی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید اب تو یہ تعطیل کر دیں گے کچھ دنوں کے لیے درس کی۔ 2 دن بعد ہی بانو کا ملازم آیا اور کہا کہ بانو نے آپ کو یاد فرمایا اور کہا کہ درس کے لیے تشریف لے آئیں، اور وہ کہنے لگے کہ جب میں ان کو پڑھانے کے لیے گیا تو دیکھ ان کو پہلے سے زیادہ طلب علم میں نے آمادہ پایا۔ خود نمائی سے اس قدر دور تھیں بانو امین اصفہانی کہ جب انہوں نے اپنی کتاب الاربعین الہاشمیہ کے نام سے کتاب لکھی تھی تو جس کے اندر توحید اور صفات الہی اور اخلاق کے احکام پر 40 حدیثوں کی شرح جو کی تھی وہ فلسفی اعتبار سے، عرفانی اعتبار سے، اصولی اور فقہی بحثوں کے حوالے سے کی تھی۔ بڑی معرکۃ الآرا کتاب ہے الاربعین الہاشمیہ۔ جب یہ کتاب لکھی تو خود کہتی ہیں کہ میرے شوہر تک کو علم نہیں تھا کہ میں نے ایسی کتاب لکھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خود نمائی سے بھی بچنا تھا اور میں اپنے کام کو اس قابل بھی نہیں سمجھتی تھی کہ میں ایک کام کسی اور کو دکھا سکوں۔ فرماتی ہیں کہ یہ مقام، یہ جو مجھے حاصل ہوا ہے، یہ مقام جوانی میں لوگوں سے دوری اور دوستی خلوت سے میں نے حاصل کیا۔
یعنی جہاں آپ زیادہ لوگوں کے اندر انوالو ہوں گی، ہر جگہ ہر تقریب کے اندر جانے پر تیار ہوں گی، بازاروں میں فالتو گھومنے پر تیار ہوں گی، کپڑوں اور جوتوں کی خریداری کے اندر جس حد تک انوالو ہوں گی، اتنا ہی آپ تمام ان چیزوں سے پیچھے ہوتی چلی جائیں گی. انتقال ہو چکا ہے ان کا. تو یہ خود فرماتی ہیں لوگوں سے دوری، یعنی آپ فضول قسم کی یہ جو میل ملاقاتیں ہیں اس سے بچ کر میں نے اس مقام کو حاصل کیا. دوستی خلوت سے جو ہر وقت ہم لوگوں کے مجمع میں رہنا پسند کرتے ہیں، اس سے بچ کر میں نے اس مقام کو حاصل کیا. اور یہ فرماتی ہیں کہ یہ دو عمل ایسے ہیں، دوستی خلوت اور لوگوں سے دوری، کہ اس عمل سے جوانی ہی میں دل پہ پاکیزگی غالب آ جاتی ہے اور خدا کی طرف توجہ تامہ حاصل ہو جاتی، یعنی مکمل، اور گناہوں سے بچنے کا ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے. بانو امین اصفہانی کا اصفہان کے اندر ان کا باقاعدہ مزار ہے اور یہ ان کی قبر مبارک ہے. اور اپنی زندگی میں باقاعدہ انہوں نے ایک دعا کی تھی اور دعا فوراً قبول ہو گئی تھی، اور پروردگار سے دعا کی تھی کہ پروردگار یہ ماہ مبارک رمضان میں اس کو ناقص نہیں بلکہ کامل طور پر گزارنا چاہتی ہوں. عورتوں کی جو ماہانہ نجاست کی وجہ سے اکثر روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں، دعا کی اور اس دعا کے قبولیت کے بعد اپنی پوری زندگی کبھی سارزے سے نہیں گزری ماہ مبارک رمضان میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علم دین حاصل کرنا کیا واجب کفائی ہے؟ اس مقام تک حاصل کرنا کہ بس بانو امین اصفہانی نے حاصل کر لیا، اب کسی عورت کو کوئی ضرورت نہیں، کچھ تو نظر آئے، کوئی ایسی خصوصیات ظاہر ہوں. اتنے عرصے سے ماشاءاللہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو 10 سال سے مدارس کے اندر پڑھ رہی ہیں، مختلف جگہوں پہ کچھ اپنے تئیں پڑھانے کی بھی کوشش کرتی ہیں، لیکن علمی اعتبار سے زیادہ آگے نہیں جا پاتی. کتابوں سے ان کو ایورجن اور ایک وہ محسوس ہونے لگتی ہے اور مطالعے کی شوقین نہیں رہ پاتی ہیں، بس وہی پرانے نوٹس کو لوٹ پھر کر کے ہر جگہ مجالس کے اندر وہی پڑھتے رہنا، علمی طور پر آگے نہیں بڑھ پاتے. گویا اس لحاظ سے سمجھ لیا گیا کہ بس واجب کفائی تھا، بانو امین کر تو گئی. اول تو ان کا نام بھی آج بہت سی خواتین نے پہلی دفعہ ہی سنا ہوگا.